بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور تکبیر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تکبیر ٹی وی کے حوالے سے کہ یہاں بے شمار ٹی وی چینلز جو ہیں وہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، لیکن اس تکبیر ٹی وی نے ایک ایسا اس مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مشن کا آغاز کیا ہے، اور انہوں نے یہ وہ سلسلہ ہے جن کا صوفیہ کرام سے تعلق ہے، تصوف جو ہے ان کا منبع ہے، اور یہ واحد یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں جن میں کوئی متشدد آج تک پیدا نہیں ہوا، اور جتنے بھی یہ جو متشدد کارروائیاں ہو رہی ہیں، ٹیررسٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان میں ان کا کوئی بندہ شامل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقری خان کا ہی ہے فقط اندو و دلگیری۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، تو سب سے پہلے جس طرح ڈاکٹر محمود ریاض صاحب نے بات کی ہے کہ کشمیریوں کے بے شمار مسائل ہیں، سچ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں تو جب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو وہاں جو ہے وہ ان سے یہ واسطہ پڑتا ہے امیگریشن والوں سے، تو وہاں ہمارا کیا آپشن آتا ہے، وہ سارے ہمارے اوورسیز کشمیری جاتے ہیں۔ پھر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو کوٹلی جاتے ہیں یا کوئی میرپور جاتے ہیں، کوئی خوش قسمتی ہے جس کی گاڑی وہ بافیت اپنے گھر پہنچ جاتی ہے، راستے میں جگہ جگہ، اور کوئی عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے آدمی، راولپنڈی سے نکلتا ہے گھر پہنچنے تک بس یہی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ تو یہ جو دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد گھر پہنچتے ہیں تو ہم چونکہ عرصے بعد جاتے ہیں، وقفے بعد جاتے ہیں، ہمارے وہاں پیچھے جائیدادیں ہیں، مکان ہیں، زمینیں ہیں، پلاٹوں پہ قبضہ کر لیا وہ قبضہ گروپ ہے، وہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر ایسی ٹیکنیکلٹیز میں ہمیں پھنسا دیتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ ہمیں ہر لحاظ سے وہاں لوٹتے ہیں۔ ایوب صاحب، آپ کی ہمیشہ آزاد کشمیر میں حکومت رہی ہے، آلموسٹ آل دا ٹائم، ناٹ آل دا ٹائم، بیچ میں کچھ گیپ بھی آیا، برگیڈیئر یاد خان آئے، اس کے علاوہ بیرسٹر صاحب کی حکومت تھی، کچھ عرصہ پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس نے حکومت کی۔ تو آپ نے کبھی یہ جو لیڈر آپ کے یہاں آتے ہیں، جو حکمران آتے ہیں، آپ نے کبھی یہ مسائل اٹھائے ان کے سامنے؟ جناب، یہ ہم میں سے ہر ایک اٹھاتا ہے جی، ہوتا ہے اس کا جب وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے، لیکن وہ معاملات اتنے گمبھیر ہیں، وہاں معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ سارے معاملات وہ ہمارا نظام ہی اصل میں ایسا ہے کہ وہاں آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرے کسی رشتہ دار نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو فوری ریمیڈی کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی دادرسی نہیں ملتی، فوراً عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ میں چونکہ وکیل بھی وہاں رہا ہوں 10 سال، مجھے پتا ہے اب ادھر دعویٰ دائر کرو اور پھر نسل در نسل وہ فیصلہ جا کر تیسری وہ نسل میں آپ گیو اپ کر جاتے ہیں، تو پھر مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر گیو اپ کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہاں کا چونکہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہمارے پاس وسائل، جو دستیاب وسائل ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ ایک عدالت کے پاس سینکڑوں کیس ہوتے ہیں اور ایک دن میں 100 سے زیادہ فائلیں ہوتی ہیں۔ اظہر صاحب، آپ نے حال ہی میں ایک بہت بڑا کامیاب کنونشن کیا ہے، بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے کچھ ایشورنس دی ہے کہ اگر واپس جا کر آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر یا پھر پریس کو استعمال کریں گے اور اوورسیز کشمیریوں کے جو مسائل آزاد کشمیر کے اندر ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کچھ جدوجہد کریں گے، کچھ کوشش کریں گے، کچھ آغاز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ جو آپ نے نشست کا اہتمام کیا۔ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں جی کہ جو اپنے مسائل کی بات کی، ان کے نہ حل ہونے کی جو وجوہات ہیں بنیادی، اور ان پہ ہمیں جو کاز روٹ ہے اس پہ جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کونسل صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر ہمارے جو زیادہ کشمیریوں کے مسائل، میجر مسائل ہیں، وہ آزاد کشمیر کی جو لائن ہے، جب پاکستان کے اندر ہم آتے ہیں ایئرپورٹ سے شروع ہو کے راستے کا بھی عدم تحفظ، وہ میجورٹی جو ہمارے مسائل اس ایریے میں۔ جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے، یہ اوورسیز کشمیریوں کو سوائے کسی جگہ پہ ان کے جو یہ زمینوں والا معاملہ ہے، بالخصوص اس طرح کی پرابلمس آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا پہلے بھی کہ حکومتیں جو ہیں اوورسیز سیٹ جب سے کشمیریوں کے لیے بنی ہے، ممبر اسمبلی اوورسیز بنے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا جو خاطر خواہ جو اوورسیز کشمیری ہیں اس کو فائدہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ وہ اوورسیز ایم ایل اے یا حکومت آزاد کشمیر ایک ڈیسک بناتی جہاں پہ کشمیری جو اوورسیز کشمیری ہیں اپنے مسائل وہاں جا کے اب بتاتے۔ ڈیسک تو بنا ہوا ہے اسلام آباد میں،
یہاں کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہاں میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. یہاں ایک ڈیسک ہونا چاہیے تھا برطانیہ کے اندر. برطانیہ کے پاکستانی سفارت خانے میں کیا جائے تو زیادہ اچھا, نہیں تو پھر کسی نہ کسی جگہ اس کا اہتمام ہونا ضروری تھا. جیسے مختلف سینٹرز بنے ہوئے ہیں کشمیر کے لیے اس طرح کے, اور وہاں پہ اوورسیز کشمیریوں کی جو بات ہے, جو شکایات ہیں وہ سنیے, پھر ان کی داد رسی کی جاتی. پھر جو اوورسیز ممبر اسمبلی ہے وہ اس کا کچھ پراپر ایک رول ہوتا ہے اوورسیز کشمیریوں کے لیے. لیکن یہ میں خدا نخواستہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کیا بجٹ کے حوالے سے, اب اوورسیز ایم ایل اے کے لیے بجٹ ہوگا, پیسے ہوں گے ملینز, وہ اس کا میں باختیار ہے جی اوورسیز ایم ایل اے. آپ خود اوورسیز ایم ایل اے رہے, آپ کو کوئی پیسے ویسے ملتے تنخواہ؟ ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے ایک ممبر اسمبلی کو 30 لاکھ روپے جو ہے وہ نارمل میزانیہ میں کنسٹیچوئنسیز والے کو دیتے ہیں, اسپیشل سیٹ والے کو 20 لاکھ دیتے ہیں سالانہ. 20 لاکھ سے تو آپ جو ہے نا ½ کلومیٹر جو ہے وہ روڈ نہیں بنا سکتے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کسی نہ کسی لیولز پہ یہ ضرور ہے کہ کوٹا سسٹمز کے اندر منیمم جو ہے وہ اماؤنٹ آف منی ضرور ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اگر کوئی گرانٹس اعلان کرتے ہیں یا کوئی سچویشن تو اس میں اس کا شیئر جو ہے وہ ضرور ملتا ہے, کچھ حصہ ملتا ہے. لیکن وہ خالصتاً ڈیولپمنٹ فنڈ ہے کہ آپ صرف آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ پہ یہ ایلیگیشن ہے کہ آپ بحیثیت اوورسیز ممبر آف اسمبلی منتخب ہوئے, لیکن آپ وہاں جا کر وزیر برقیات بن گئے اور اوورسیز کشمیریوں کی آپ نے نمائندگی کرنے کے بجائے وہاں کے بجلی کھمبوں اور ٹرانسفارمر اس میں چلے گئے. دیکھیں یہ ایک رول کی بات تھی بیسیکلی. یہ جو بھی ممبر اسمبلی ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ ممبر اسمبلی وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے, ممبر اسمبلی ہوتا ہے جو منسٹر بنتا ہے. تو اس اعتبار سے ایک ٹریڈیشنلی ایک ایسی بات نہیں تھی ماضی میں. اور پھر یہ تھا کہ جب ممبر اسمبلی سے وزارت یا مشاورت کا عمل شروع ہوا تو اس میں مطالبہ بھی تھا کہ شاید ہماری اتھارٹیز میں اس میں اضافہ ہوگا. ایز اے ممبر اسمبلی تو آپ اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں, جب آپ حکومت میں ہوں گے تو آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہوگی اور اس اتھارٹی کے بیسس پہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت کام بھی ہوئے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ 10 ماہ کے عرصے میں جتنا عرصہ میں وزیر رہا ہوں اس میں جو بھی اوورسیز سے کشمیری یہاں سے گئے پاکستان میں یا میرے ساتھ جنہوں نے اپروچ کی, اس میں ایک اتھارٹی تھی کہ ایز اے منسٹر مجھے کیبنٹ میں کشمیریوں کے لیے, اور یہ جو سیل اوورسیز سیل بنا ہے یہ اسی کی وجہ نتیجہ تھا کہ جب ہم کیبنٹ میں گئے تو کیبنٹ میں یہ آلموسٹ کیبنٹ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اوورسیز کے لوگوں کے لیے باقاعدگی سے ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کریں گے. ہماری کیبنٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ دے دیا تھا. پھر کو فائنلی روٹس پہ آگے چیف سیکرٹری صاحب نے کہا جی کہ شاید یہ محکمہ ابھی ٹو ارلی ہے, تو اس سے پہلے ایک سیل کا جو آغاز کیا جائے, اس کا سربراہ ڈائریکٹلی چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ہوگا اور وہ اس کو کیرین کرتے ہیں, تو اس میں مسائل کو دیکھتے ہیں, پھر فالو آن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ. کتنا ریئلسٹک ہے جی, آپ بھی مطالبہ کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے کہ اوورسیز کشمیر کی ایک باقاعدہ وزارت قائم کی جائے, کتنا ریئلسٹک ہے کہ یہ کبھی امپلیمنٹ ہو جائے؟ یہ کوئی مشکل نہیں تھا. اگر میں کہتا ہوں کہ کیبنٹ یہی اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ کیبنٹ کی ایک کمیٹی فارم ہوئی ہے, اس کمیٹی کے چیئرمین اور ممبران نے باقاعدگی سے یہ رپورٹ جو ہے وہ باقاعدگی سے دی واپس کیبنٹ کو کہ بننا چاہیے, ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے, اور وہ آلموسٹ ڈسیزن ہو گیا تھا. یہ بس فائنل شیپ آف میں حکومت کی تبدیلی ہوگی تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آگے کیری آن نہیں کر سکا. کونسلر ایوب صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ آزاد کشمیر میں جب جماعتوں کے بڑے لیڈر آپس میں باہم ٹکراؤ کرتے ہیں, باہم تقسیم ہوتے ہیں, تو یہاں بھی آپ لوگ اپنے اپنے گھوڑے جو ہے وہ دوڑانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر جب وہ آپس میں سیز فائر کر جاتے ہیں رات کی تاریکی میں ایک دوسرے سے مل کر پھر جو ہے وہ آپ پیچ اپ کر لیتے ہیں, آپ کو پوچھتے نہیں, اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ ناراضگیاں جو ہے اتنی ڈیپ ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کے جو ہے جنازے تک چھوٹ جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے لیڈروں سے پوچھا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ چونکہ یہ ڈفرینٹ میں چونکہ آپ نے جو بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کانفرنس گروپوں میں تقسیم ہے, اور اس کی وجہ سے نہ صرف وہاں تقسیم یہاں بھی تقسیم ہے. تو میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس جموں کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے جی, اور اس میں یہ اختلافات ہونا, اختلاف رائے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب کوئی جماعتیں جب اس میں یہ ارتقائی عمل شروع ہوتا ہے اس کو جمہوری بنانے میں, اس کو موروثی سیاست سے نکالنے کے لیے, اس کو عوام کی جماعت بنانے کے لیے, تو پھر یہ ایسے مسائل ضرور پیدا ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ مسائل تو پیدا ہوتے ہیں, لیکن وہاں کا جو سارا نزلہ ہے برطانیہ اور یورپ کے رہنے والوں کو تقسیم کرتا ہے. نہیں, پھر جب وہاں اتحاد ہوگا تو ادھر بھی اتحاد ہو جائے گا.
कोई मसला नहीं है। कहाँ अताद होता है, आज भी आप लोग दो दो पार्ट्स में वो हैं तकसीम। नहीं जी, इस वक्त तो हमारी जमात मुत्तहिदा है जी, जिसके सदर अतीक साहब हैं और वजीर आजम राजा फारूक हैदर हैं और कैबिनेट है, पार्लिमानी अभी देखा पार्टी है। आपने जो हाल ही में जो बुरहान आया अदालती, जी उसमें भी आपने सरदार अतीक साहब कुछ डिफरेंट किस्म का किरदार अदा उन्होंने किया, राजा फारूक हैदर साहब ने कुछ डिफरेंट किया, लेकिन इस पर जवाब आप से लेंगे ये मैं और दूंगा जब बाद में। वापस आएंगे तो आपसे शुरू करके फिर बड़ालवी साहब से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।